اپنی پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا کہ ان 20 پلانٹس کے نام بتا دیں جو بند ہیں. وہ لسٹ آج تک نہیں آئی. آج حکومت نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹڈ فیول منگانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. چونکہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگے ہوئے ہیں, امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, لہٰذا لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ لوڈ شیڈنگ بڑھتی جائے گی. اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ پورا پاکستان بہت تشویش کا شکار ہے اور ہم بھی بہت تشویش کا شکار ہیں. اور یوں نہیں مجھے لگتا نہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی بھی سلوشن ہے کہ اس صورتحال سے وہ کیسے نبردآزما ہوں گے, کیسے نکلیں گے. اور یہ جو کرائسس ہے ہمارا لوڈ شیڈنگ کا, یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جس طرح سے میں نے عرض کیا, یہ اس لیے بڑھتا جا رہا ہے حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب حکومت کے پاس آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے آپ یہ دیکھیے, عوام کے اوپر جب ٹیکس لگنے تھے انہوں نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط مان لی. تیل جو ہے وہ آپ کے سامنے انہوں نے 250 روپیہ لیٹر پہ پہنچا دیا, ٹیکسز لگا دیے, سیلریڈ کلاس کی کمر توڑ دی. تمام آئی ایم ایف کی شرائط فوری طور کے اوپر مان لی گئی جہاں جہاں پہ عوام پہ ٹیکس لگنا تھا. اس کے باوجود آئی ایم ایف کا پیکج مل رہا. آئی ایم ایف کا پیکج کیوں نہیں مل رہا؟ آئی ایم ایف کا پیکج اس لیے نہیں مل رہا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن قوانین جو آپ نے بالکل تبدیل کر دیے ہیں اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف ریلکٹنٹ ہے پیسے دینے کے لیے. اور صرف ایک ہی معاملہ ہے جس کے اوپر ہماری حکومت نے ایک دلیرانہ سٹینڈ لیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کرپشن کے قوانین بنانے کا ہمیں نہیں کہیں گے. آپ اندازہ لگائیے اس حکومت کا اور اس کی جو ٹیم ہے اس کی ذہنی حیثیت کیا ہوگی اور حالت کیا ہوگی کہ جب عوام کے اوپر ٹیکس لگانے کی باری آئی اس حکومت نے ایک لمحہ نہیں لگایا. لیکن اسی حکومت کو جب آئی ایم ایف نے کہا کہ آپ اینٹی کرپشن قوانین بنائیں, اس حکومت نے سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ نہیں ہم یہ قوانین نہیں بنائیں گے. کیوں نہیں بنائیں گے؟ 1100 ارب روپیہ, ایک طرف ہمارے پاس خزانے میں پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس یہ پیسہ بھی نہیں ہے کہ ہم باہر سے فیول منگوا سکیں بجلی بنانے کے لیے. دوسری طرف 1100 ارب روپیہ نیب کے قوانین میں تبدیلی کر کے حکومت نے اپنے آپ کو این آر او 2 دے دیا ہے. دو بڑے خاندان جو شریف فیملی ہے اور زرداری فیملی ہے وہ اس این آر او 2 سے مستفید ہو رہے ہیں جیسے وہ این آر او 1 سے مستفید ہوئے تھے. آپ کو یاد ہی ہے کہ کس طرح سے سرے محل جو تھا جو آصف زرداری صاحب کی ملکیت تھا اس کو پہلے کہا گیا کہ ہمارا ہے ہی نہیں, پھر جب برطانوی حکومت نے اس کو بیچ کے اس کے پیسے پاکستان کو ملنے تھے زرداری صاحب نے وہاں پہ جا کے کلیم کر لیا کہ نہیں وہ تو ہمارا ہے. اسی طرح سے آپ وہ لاکٹ کا کیس, اسی طرح سے جو آپ کو جنیوا کے جو کیسز تھے وہ این آر او 1 کا حصہ تھے. اب سب سے بڑا یہ 5000 کروڑ کا کیس جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے اومنی گروپ کا, اور جس میں زرداری صاحب مین پارٹنر ہیں, اب ان کو یہ این آر او دیا گیا ہے اس این آر او 2 کے ضمن میں. اس لیے عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کرپشن ہے وہ آپ کو آپ کے ملک کو غریب کرتی ہے, وہ کرپشن جو ہے وہ آپ کے ملک کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. اور یہ حکومت نے آنے کے فوراً بعد, باقی تو چھوٹی موٹی کرپشن ہوگی, پٹواریوں کی ہو گئی ہے, کسی کی ہو گئی ہے, وہ چند لاکھ روپے کی چند کروڑ کی ہوگی. اربہا روپے کی جو کرپشن ہے جس کے اوپر منوپلی ہے شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی, وہ اصل پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے. اب اس کے لیے ایک طرف حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف آپ آئی ایم ایف سے اینٹی کرپشن لا لانے کو تیار نہیں ہیں, تیسری طرف آپ پاکستان کی جو صنعت ہے اس کا اپنے گلا گھونٹ دیا ہے. سو آپ کی کرائسس جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کا کوئی حل اس حکومت کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد میں آنا چاہتا ہوں, کل کچھ جو ہے گفتگو ہوئی, زیادہ تر بات جو ہے وہ تو ڈاکٹر مزاری نے کر دی ہے فون ٹیپنگ کے اوپر. فون ٹیپنگ کے اوپر بڑی ریزرویشن ہے, سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے چکی ہے, حکومت کو برطرف کر چکی ہے ایکچولی اس بات کے اوپر. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی کنوینئنٹلی جو فون ٹیپ جو ہیں وہ پاکستان میں ہو رہے ہیں, وہ ریلیز کیے جا رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ چیک نہیں ہے. پھر ہو یہ رہا ہے کہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹیمپر کیا جاتا ہے, ایک جگہ سے آواز کو لیا جاتا ہے, دوسری جگہ جوڑا جاتا ہے, دوسری سے تیسری جگہ جوڑا جاتا ہے, فورینزک نہیں ہے,
ڈگنیٹی آف جو ہیومن جو پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 9 میں لائف کے ساتھ رکھی گئی ہے، یعنی جتنی زندگی اہم ہے اتنی ہی ڈگنیٹی اہم ہے، اس کی جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ہماری پرواہ جو ہے وہ نہیں چل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ مثلا کل بھی آپ نے دیکھا الزامات لگائے گئے، یہ جو فار ایگزامپل جو فرح جو ہیں ان کے اوپر، جو فرح بی بی کے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ریڈ وارنٹ جاری کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے مقدمہ تو بنایا نہیں، تو آپ ریڈ وارنٹ کیسے جاری کریں گے؟ سوال یہ ہے، آپ روزانہ مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں جب سے آپ آئے ہیں، آپ مقدمہ کیوں نہیں بنا پا رہے؟ آپ مقدمہ بنائیں اور ریڈ وارنٹ جاری کریں تاکہ وہ اپنا آ کے جواب دیں۔ پھر کل ایک اور الزام جس میں 2 لوگ اریسٹ بھی کیے گئے، وہ کہا گیا کہ جو فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو فرح احسن جمیل گجر اور فرح گجر جو ہیں ان کو انہوں نے ایک پلاٹ لیا جس کی قیمت زیادہ تھی اور وہ انہوں نے کم قیمت کے اوپر لیا۔ وہاں پہ 75 لاکھ روپیہ ایکڑ سرکاری قیمت ہے اور اس کو بعد میں کئی لوگوں نے پرائیویٹلی جو ہے وہ بیچا۔ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نون لیگ نے یہ الزام لگائے اور آج ہمیں یہ ڈاکومنٹس جو ہیں میں آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ سب لوگوں کو دے بھی دوں گا، جس میں ایاز صادق صاحب کو بھی اسی جگہ کے اوپر 2 پلاٹس ملے۔